اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی کے۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر ہے۔ آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولیاں میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے، اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رگ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر، صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز،
गवाही देना, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुकीमस सलाता। सबसे पहली चीज कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह सबसे बुनियादी चीज है कि जब एक बंदा इस चीज को तस्लीम करता है और इसकी गवाही देता है तो वो बंदा क्या है, वो अब इस्लाम में दाखिल हो जाता है। सबसे पहली और बुनियादी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के, अल्लाह को तने तन्हा मानना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कहना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा रसूल मांगना। इनसे कह दीजिए कि झूठे उज़्र तुम पेश ना करो हमारे सामने, अल्लाह ताला ने तुम्हारे हालात को हमारे ऊपर खोल दिया है, हमें मालूम है कि तुम झूठे उज़्र पेश कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं थी, कोई वैलिड वजह नहीं थी कि तुम ग़ज़वा तबूक में मुसलमानों के साथ नहीं गए, बल्कि महज तुम अपनी जान बचाने के लिए, और चूंकि तुम अंदर से मुसलमान नहीं हो तो तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र है, अपने माल की फ़िक्र है, इस वजह से तुम पीछे रहे। तो आप ये कह दीजिए कि झूठे उज़्र पेश ना करें। दूसरा हुक्म ये दिया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मुनाफिकीन से एराज़ करें, इन्हें इग्नोर करें, ना ही इन पर मलामत करें और ना ही इनसे ताल्लुकात रखें। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि देखें ये मुनाफिकीन जो हैं ये आपके सामने आके अल्लाह की कस्में खा खा कर आपको राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ सच में मेरे पास ये उज़्र था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया, आपको राज़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकीन से आपको हरगिज़ राज़ी नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद आए आप आयत नंबर 102, वआखरून अतरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन वआखर सय्या। अब गुज़िश्ता आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र था, अब यहाँ से उन मुखलिस मोमिनीन का जिक्र है जो किसी वजह से ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हो पाए थे। तकरीबन ऐसे 10 थे, 10 ऐसे सहाबा किराम थे जो ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हो पाए। तो 10 में से 7 ऐसे थे जिन्हें इतनी ज़्यादा नदामत हुई कि उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी के पिलर्स से बांध दिया और ये कहा कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आकर हमें माफ़ नहीं कर दे तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, और जब तक माफ़ करके खुद हमें ना यहाँ से खोल दे तब तक हम नहीं निकलने वाले। यानी वो ग़ज़वा तबूक में शरीक नहीं हो पाए, तो उन्हें इतना अफसोस हुआ और इतना गिल्टी उन्हें फील हुआ कि उन्होंने अपने आप को उन 7 ने मस्जिद नबवी के पिलर से बांध दिया। तो अल्लाह ताला ने इन 7 मुखलिसीन सहाबा का जिक्र किया और फरमाया कि अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया है। तो टोटल तो 10 थे, ये 7 है। अब वो बाकी जो 3 हैं उनका क्या मामला है, ये इस सूरत के आखिर में। अब आए आयत नंबर 107, इसमें मस्जिद ज़िरार का जिक्र है, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक में जा रहे थे तो मुनाफिकीन ने क्या किया कि एक मस्जिद की तामीर की, और उस मस्जिद को बनाने का असल मकसद ये था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐसा महाज तैयार कर दिया जाए जहाँ से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई जाए, नुकसान पहुँचाया जाए। मुसलमानों को लगे कि भाई ये मस्जिद है, लेकिन जिन्होंने मस्जिद बनवाई उनकी ये प्लानिंग थी कि वहाँ मस्जिद में रहकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें की जाएंगी और जो इस्लाम दुश्मन है उन्हें वहाँ पनाह दी जाएगी। तो ये मुनाफिकीन मस्जिद की तामीर करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और ये लोग कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक मस्जिद की तामीर की है, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप तशरीफ़ लाकर नमाज पढ़ा दें ताकि बरकत हासिल हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकीन से कहते हैं कि अभी तो मैं ग़ज़वा तबूक में जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो ग़ज़वा तबूक से वापसी पर मैं उस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ग़ज़वा तबूक से वापस आ ही रहे होते हैं कि वही के ज़रिए अल्लाह के नबी को मुत्तला कर दिया जाता है और ये आयतें नाजिल होती हैं कि जिसमें ये बता दिया जाता है कि ये मुनाफिकीन थे और ये मुनाफिकीन वो हैं जिन्होंने मस्जिद की इमारत जो बनाई है वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लिहाजा आप उस मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़ें। और उसके मुकाबले में मस्जिद कुबा का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहे थे तो पहले कुबा में कुछ देर तक उनका क़याम रहा। तो कुबा के क़याम के दौरान ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद डाली जो मस्जिद कुबा के नाम से मारूफ है। तो अब तो वो कुबा का एरिया भी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ही दाखिल है आज, वहाँ भी जिसको अल्लाह ताला जाकर नमाज पढ़ने का मौका दे तो बहुत बड़ी फजीलत की बात है। तो वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। तो वहाँ के लोगों ने तक़वे की बुनियाद पे उस मस्जिद की बुनियाद डाली, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुबा की मस्जिद तो इस बात की ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि आप वहाँ पर नमाज पढ़ें। और जिन लोगों ने उसकी तामीर की, अल्लाह ने उनके ईमान की गवाही दी और उनका जो जज्बा है उसकी बात की, और वो जो किस तरह पाकी पसंद करते हैं उसको अल्लाह ताला ने बयान किया। जहाँ तक मस्जिद ज़िरार का ताल्लुक़ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौट आए तो और ख़बर पहुँच चुकी थी
وحی نازل ہو گئی تھی کہ بھئی یہ مسجد جو ہے مسجد زرار ہے، نقصان والی مسجد ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، منافقوں نے بنایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس عمارت کو ختم کروا دیا، اسے برباد کروا دیا۔ بہرحال اس کے بعد آئے آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب تک منافقین کا ذکر چلا آ رہا تھا، ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے سے پیچھے رہ رہے تھے اور جھوٹ موٹ کے عذر پیش کر رہے تھے، تو اب ان مومنین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ بیعت عقبہ میں اللہ یعنی نبوی سال کے اعتبار سے 13ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے مکۃ المکرمہ میں جو آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے یعنی 13واں سال، اس وقت تیسری مرتبہ یثرب سے یعنی مدینہ المنورہ سے 70 افراد آئے ہوئے تھے، اوس و خزرج کے وہاں کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے بیعت کی، تو اس بیعت کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، عقبہ کے مقام پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اب آپ ہجرت فرما جائیں اور یثرب آ جائیں، مدینہ المنورہ آ جائیں۔ مدینہ المنورہ کا جو پہلے نام تھا وہ یثرب تھا، مدینہ بعد میں اس کا نام پڑا، تو وہاں بلایا گیا، انہیں دعوت دی گئی کہ آپ ہجرت فرما لیں، مکہ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ہم نے وہاں پہ اسلام کی دعوت دے دی ہے، آپ آئیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہاں پہ آپ کے حکم کے مطابق ہم ساری چیزیں کریں گے اور مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، اور پھر بہت سی چیزوں کا وعدہ کیا کہ بھئی ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور خصوصاً جہاد و قتال پر بیعت کی کہ جب مشرکین ظلم کرتے ہوئے مسلمانوں پر آگے بڑھیں گے، مقابلہ کریں گے، تو آپ کے حکم سے ہم بھی ان سے لڑیں گے، ہم بھی مقابلہ کریں گے، اور ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ جب بیعت ہوئی تو اس کے بعد ان مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان چیزوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، ان چیزوں کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی ہماری جو جان ہے اور ہمارا مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، ایک سودا کیا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں جنت دیں، اس کے بدلے میں میری جان اور میرا مال آپ کے لیے، یعنی آپ کا جیسا حکم ہوگا میری جان وہیں لگے گی، آپ کا جیسا حکم ہوگا میرا مال وہیں لگے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد اب آئیں آیت نمبر 118 میں، اب اس میں ان باقی 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، 10 تھے، 7 کا ذکر گزر گیا، 7 نے جن کے متعلق میں نے کہا پلرز میں انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو، اب ان 3 کا ذکر ہے جو ان 10 میں سے تھے۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام ہیں، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے پر ان کے پاس جاتے ہیں اور کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کرتے، بلکہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں۔ وہ یہ سمجھتے رہے ان میں سے بعض کہ بھائی ہمارے پاس سواری ہے ہی ہے، مسلمان تیاری کر رہے ہیں، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کے ساتھ ملنے میں، یہی سوچتے رہے کہ بھائی ابھی جا کے قافلے میں جڑ جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے۔ یہ ٹالتے کیا ہوا کہ قافلہ بہت آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گئے۔ اب ان صحابہ کرام کو بہت ندامت ہو رہی ہے کہ بھئی ہم نے تو غلطی کر دی، مجھے تو آگے فوراً جانا چاہیے تھا، مجھے سستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی ویلڈ عذر نہیں تھا، ہم نہیں جا پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی کا ان لوگوں نے اعتراف کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا ہے تب تک انتظار کرو۔ تو تقریباً 50 دن تک اللہ کے حکم سے پھر ان 3 افراد کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی اس طرح بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی ان سے بات بھی نہیں کرتا، کوئی ان کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتا کہ اللہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو 50 دن تک یہ سلسلہ آزمائش ان حضرات پر جاری رہی، اور بہت سخت آزمائش تھی کہ زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور یہ پریشان رہتے تھے، روتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا، اللہ کے نبی نہیں دیکھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، مسلمان بات نہیں کر رہے۔ تو 50 دن تک یہ آزمائش چلی، پھر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور جس میں ان حضرات کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اس وجہ سے جو ہے اس سورت کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آگے اللہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ وہ سچے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی جلوت میں بھی اور اپنی خلوت میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں وہی سچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا ایک بہترین نسخہ بتایا
کہ تم متقی تقوی اختیار کرو اور تقوی والوں کے ساتھ رہو، سچائی والوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ جو صحبت ہوتی ہے، انسان جس سرکل میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہو، آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوں، ایماندار ہوں، امانت دار ہوں اور دیندار ہوں، تو آپ کے اندر بھی یہ کوالٹیز آئیں گی۔ اگر آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ شخص، وہ حضرات ایسے ہیں، وہ افراد ایسے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں، جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو وہ کوالٹیز، بری کوالٹیز کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی آئے گی اور آپ کو متاثر کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، متقین کے ساتھ رہو، دینداروں کے ساتھ رہو، تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی پیدا ہو۔ پھر آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو سب سے افضل بھی ہیں اور جو تمہاری تکلیف سے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں سیدھے راستے پہ لانے میں بہت حریص ہیں، وہ فکر کرتے ہیں تمہاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو تاکہ جنت میں جائیں، لوگ جہنم میں نہ جائیں۔ تو ایسے مہربان، ایسے شفیق اور ایسے ہمارے کرم کرنے والے نبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں بھیجا۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں، اگر آپ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل رکھا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سے غم میں کمی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ملے۔ انسان ہمیں عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جس کو غم وغیرہ میں مبتلا ہو تو یہ پڑھا کرے کثرت سے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بہرحال اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ یونس مکی ہے اور مکی صورتوں کا جو اسلوب رہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں ان پر زور زیادہ دیا جاتا ہے، مثلا توحید، رسالت اور آخرت، اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تو سورہ یونس میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کو بیان کیا گیا اور پچھلی امتوں کے واقعات ذکر کیے گئے تاکہ مشرکین کو بتا دیا جائے کہ اگر تم انکار کر رہے ہو تو دیکھو پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قوموں نے جس طرح انہیں جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس میں ترغیب اور ترہیب کا پہلو اس صورت میں غالب ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں خاص طور پر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین کا یہ اعتراض تھا، کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی، ایک نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، یعنی انسان نبی کیسے ہو گیا؟ اگر کسی کو نبی بھیجنا ہی تھا اللہ کو تو کسی فرشتے کو بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کی بھی تردید کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نبی کو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تب تو جو نبوت کا مقصد تھا وہ تو پورا ہوتا ہی نہیں۔ انسان کہتے کہ بھائی ہم کیسے عمل کریں گے، یہ تو فرشتہ ہے اس وجہ سے کر رہا ہے۔ انسانوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا تھا تو وہ ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ہی پیش کیا جائے، اس لیے اللہ کے تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں میں سے ہی بھیجا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور اپنی توحید پر دلائل دی اور آسمان و زمین کی خلقت پر غور کرنے کا ذکر کیا۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، 6 ایام میں بنایا۔ یوم 6 دنوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، عربی میں یوم جو ہے ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ یہ جو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اس سے مراد یہ دن نہیں ہے جو 24 گھنٹے کا دن ہمارا ہوتا ہے، یا 24x6 آپ کریں اتنے گھنٹے میں بنایا، نہیں، بلکہ ایگزیکٹ کتنے منٹس میں کتنے گھنٹوں میں بنایا ہے ہمارے ٹائم کے اعتبار سے اس کا علم 100% حتمی علم ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ اللہ نے کہا کہ 6 ایام میں انہوں نے بنایا، تو یوم ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں، تو 6 لمبی مدتوں میں بنایا۔ اب وہ کتنی لمبی مدت ہوگی اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ ہزاروں سال، کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی سائنس کے اس چیز سے یہ آیت نہیں ٹکراتی ہے جس سے سائنس نے یہ پروف کیا ہے یا یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی دنیا اتنے ہزاروں سال میں بنی ہے۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رہے۔ اچھا، اس کے بعد مشرکین کا جو ایک اور مطالبہ تھا اس کا بھی جواب دیا گیا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا،
کہ جب ان پر ہماری کھلی نشانیاں، ہماری آیتیں پیش کی جاتی ہیں، کھلے طور پر پڑھی جاتی ہیں، اور قال الذین لا یرجون، تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا وبدل، اس قرآن کو ہٹا کر کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیے یا اسی میں کوئی تبدیلی کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، اس میں کوئی تبدیلی کروں یا کوئی اور لے آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو تمہیں وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، قرآن میں ہیر پھیر کرنے کی اجازت مجھے بھی نہیں ہے، یہ بالکل A to Z وہ کلام ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج کیا گیا۔ اب چونکہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض لگاتے تھے کہ علیاذ باللہ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آیتیں بناتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن گڑھتے ہیں علیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمپل سا چیلنج دیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، تو وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تو جب ایک انسان اپنا کلام پیش کر رہا ہے تو دوسرا انسان بھی اس سے بہتر پیش کر سکتا ہے۔ تو قل فاتوا بسورۃ من مثلی، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ذرا اس قرآن کی ایک سورت جیسی بھی کوئی سورت لے کر آؤ، اور تم اپنے ساتھ سب کو مدد کے لیے لے لو، تمام انسانوں کو اپنی مدد میں لے لو، تمام جناتوں کو اپنی مدد میں لے لو، اور سب مل کر ایک قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لا کر دکھاؤ۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ قرآن کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی، جملوں کے اعتبار سے بھی اور معانی کے اعتبار سے بھی جتنی گہرائی ہے، اور جس ہائی لیول پر یہ قرآن فائز ہے، اپنی زبان کے اعتبار سے بھی، اپنے علوم کے اعتبار سے بھی، اس کلام جیسا کوئی کلام انسان لا ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کے متعلق جو چیلنج کیا گیا ہے، اس کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہ کیا گیا مشرکین کو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ کا اپنا کلام ہے، وہ انہوں نے گڑھا ہے، تو ایسا کرو کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، لیول 1۔ تو اب پورا قرآن تو اس جیسا لانا تو دور کی بات، تو اللہ نے اس چیلنج کو تھوڑا کم کیا اور کہا کہ چلو قرآن کی 10 سورتوں جیسی صورتیں لے کے آؤ، یعنی اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، یہ لیول 2 ہے۔ پھر اس کے بعد لیول 3 کہ بھائی اگر 10 صورت نہیں تو کم از کم ایک صورت تو اس جیسی لا کر دکھاؤ۔ اب اس کے بعد چوتھا لیول فاتوا بحدیث مثلہ، ایک آیت بھی اس جیسی لا کر دکھا دو۔ تو یہ 4 لیول ہے، اور مشرکین ظاہر ہے آج تک اور قیامت تک اس جیسی آیت کو، قرآن کی آیتوں کی جیسی آیتوں کو پیش نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی پیش کرنے کی، اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں آیتیں بنائی، یا پھر ایسی اگر گرامر کے حساب سے وہ آیتیں ان کی بنائی ہوئی، جو ان کے بنائے ہوئے جو جملے تھے اگر وہ صحیح بھی تھے تو اس میں وہ فصاحت اور بلاغت نہیں تھی، معنی کے اعتبار سے وہ گہرائی نہیں تھی، تو قرآن کریم کی آیتوں کا مقابلہ کرنا یہ ناممکن ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی علم کی وسعت کا ذکر کیا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ بھئی جب ہم گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمارے گوشت گل جائیں گے قبر میں جانے کے بعد، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں ہم؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سا ذرہ کس انسان کا ہے، کس انسان کے جسم کا یہ ذرہ ہے؟ سارے انسان کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں، تم اپنے علم اور قدرت، اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہیں کرو، تمہارا علم محدود ہے، اللہ تو بہت زیادہ جاننے والا ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، پوری کائنات میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، تو اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کر دینا یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پچھلے قوموں کا ذکر شروع ہوتا ہے یہاں سے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو وہ دعوت دیتے رہے، تقریباً 950 سال تک انہوں نے اسلام کی دعوت دی، لیکن بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان کے ذریعے انہیں ختم کر دیا اور غرق کر دیا ان کی قوم کو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ گزرے گی آگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون کے پاس انہوں نے دعوت دی لیکن وہ نہیں مانے، اور ظلم و زیادتی بنی اسرائیل پر جاری رکھا، معجزات دکھائے، جو لاٹھی کا معجزہ تھا وہ بھی دکھایا، ید بیضا کا جو معجزہ تھا وہ بھی دکھایا۔ میں نے بتایا ید بیضا کا معجزہ کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں، آپ انہیں اسے دیکھ لیں۔ بہرحال تو اس کے باوجود فرعون نے نہیں مانا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، تو وہ روانہ ہوتے ہیں، یا فرعون کو خبر پہنچتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر پیچھا کرتا ہے اور تعاقب میں آتا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ایک سمندر کے قریب پہنچتے ہیں، وہ سمندر جسے بحر احمر کہتے ہیں، ریڈ سی، وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل میں یہ ہوا تھا
کہ لاٹھی ماری اور دو حصہ ہوا سمندر کا، یہ بات صحیح نہیں ہے. دریائے نیل میں نہیں بلکہ بحر احمر میں، ریڈ سی میں یہ معاملہ پیش آیا تھا. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اور آگے سمندر. بنی اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ، پیچھے تو فرعون آیا ہوا ہے، اس کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، اب ہم کہاں جائیں گے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائے گا. تو فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو وحی دی کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے. تو جب انہوں نے سمندر پر لاٹھی ماری تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سمندر کو پھاڑ کر جو ہے راستہ بنا دیا، اور دو طرف پانی بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا رہا، اور نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل بیچ سے، اور وہ پار ہو گئے. تو فرعون نے اور اس کے لشکر نے دیکھا، اس کے باوجود پیچھا کر رہا ہے، اور وہ بھی اس راستے میں داخل ہو گیا. تو بنی اسرائیل تو آگے تھے، وہ نکل گئے. تو اب فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو بند کر دیا اور وہ وہیں غرق ہو گیا. اور جب ڈوبنے لگا تو اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اب میں بھی ایمان لے آیا اس خدا پر کہ اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس خدا پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اس سے پہلے فساد پھیلاتے رہے، مچاتے رہے، تو اب ایمان قابل قبول نہیں ہے.